الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات۔ خدا تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا بیٹھنا اپنی عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ عزیزان محترم، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کے خصائص میں سے، اس کے فضائل میں سے روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کی ہر نماز عشاء کے بعد 15 مرتبہ تلاوت کرے، کان فی امان اللہ الی تلک اللیلۃ الاخری، تو وہ شخص خدا کی امان میں رہتا ہے دوسری شب تک۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جس شخص نے بھی اس سورہ انا انزلنا کی 7 مرتبہ تلاوت کی، فی کل لیلۃ امن اللہ فی تلک اللیلۃ الی طلوع الفجر، اب وقت کی کوئی قید نہیں ہے، شب میں کسی بھی ٹائم فقط 7 مرتبہ پڑھے تو خدا اسے اس رات فجر تک، طلوع فجر تک اپنی امان میں رکھتا ہے۔ اور گھر میں اگر کوئی بھی قیمتی چیز ہو، اس پر اس سورہ کی تلاوت کی جائے تو بارک اللہ فیہ ما یضرہ، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، خدا تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ اور جو شخص اس سورہ انا انزلنا کی اپنے فراش پہ جانے کے بعد سونے سے پہلے 11 مرتبہ تلاوت کرے، وَقَلَ اللَّهُ أَحَدَ عَشَرَ مَلَكًا يَحْفَظُونَهُ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، خدا تعالیٰ 11 ملائکہ کو موکل کرتا ہے جو اس پڑھنے والے شخص کی شیطان کے شر سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو اس سورہ کے خصائص ہیں، فضائل ہیں، جس سورہ میں لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کی کیا عظمت ہے، اور آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں آنے والی ایک شب کا نام ہے، ایک ظرف کا نام ہے لیلۃ القدر۔ یہ ایک ظرف ہے، ایک شب ہے، لیکن فخر المحققین علامہ حلی کے شاگرد نے سید حیدر عاملی نے اپنے کتاب نص نصوص میں ایک روایت نقل کی کہ جناب رحمت للعالمین جناب ابی الزہرا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان للقرآن ظہر و بطن، کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، وَلِبَطَنِ ہی بطن اِلَى سَبْعَةِ أَبْطُونٍ، کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور اس باطن کے لیے بھی ایک باطن ہے، یہاں تک کہ 7 باطن ہے، اور روایت میں ہے کہ 7 نہیں بلکہ 70 باطن، 70 باطن ہے، بلکہ اس سے زیادہ روایت میں ہے کہ 70,000 باطن، 70,000 باطن ہے۔ تو جب ایک آیت کے 70 باطن ہیں، 70,000 باطن ہیں یا 7 باطن ہیں، تو ان باطن کو وہی جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے یا وہ اشخاص جانتے ہیں جن کے لیے پاک پروردگار فرماتا ہے کہ من عندہ علم الکتاب والراسخون فی العلم۔ تو 3 معصومین سے ہم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جو راسخون فی العلم کے مصداق کے مولا آپ بتائیں کہ یہ لیلۃ القدر جو ظاہراً ایک ظرف ہے، ایک شب ہے، اس کی باطن اور حقیقت کیا ہے؟ تو 3 معصومین جو راسخون فی العلم کے مصداق کے وہ فرماتے ہیں ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر، بتحقیق ہماری جدہ زہرا ہی لیلۃ القدر ہے۔ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، کہ جس نے بھی ہماری جدہ زہرا سلام اللہ علیہا معرفت کا حق ادا کیا، اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا۔ تو اب ہمارے پاس لیلۃ القدر جو ظاہراً ہے وہ ایک ظرف ہے، ایک شب ہے، اور جو حقیقتاً اور باطن ہے وہ ذات جناب سیدہ مبارکہ ہے۔ تو اب جو یہ معصومین نے
جناب سیدہ کی تشبیہ دی ہے لیلۃ القدر کے ساتھ، ظرف کے ساتھ، اس میں کون سی وجوہات ہیں، کون سی وجہ شبات ہیں؟ رسالہ جناب سیدہ زہرا میں 14 وجوہات کو ذکر کیا گیا ہے۔ میں ان میں سے چند ایک آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ سب سے پہلے جو لیلۃ القدر ظرف ہے، اس کی عظمت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اس ظرف میں قرآن صامت کا نزول ہوا ہے، اور جو ذات مقدسہ ہے اس کی گود میں قرآن ناطق کی آمد ہوئی ہے۔ اور جو لیلۃ القدر ظرف ہے، اس کی عظمت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اس میں نازل ہونے والا قرآن قیامت تک باقی ہے۔ اور جو جناب صدیقہ کبریٰ کی ذات ہے، اس کی اولاد میں سے آج بھی ایک پردہ غیبت میں باقی ہے، جس کے انتظار میں قیامت آج تک رکی ہوئی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس شب کی جو قدر و قیمت اور عظمت اور منزلت ہے وہ کوئی شخص درک ہی نہیں کر سکتا۔ جب پاک پروردگار خود رحمت للعالمین افضل الانبیاء سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ادراک، اے میرے حبیب آپ کیا جانیں ما لیلۃ القدر، تو عام انسان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اس شب کی کما حقہ معرفت حاصل کر لے؟ اب ایک سائل آ کر صادق آل محمد کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، مولا مجھے لیلۃ القدر کے متعلق بتائیں، کانت اور تکونو فی کل سنت، کہ یہ وہی شب قدر تھی جس میں قرآن نازل ہوا یا ہر سال اس کا تکرار ہوتا ہے؟ اب صادق آل محمد اسے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، لو رفعت لیلۃ القدر لرفع القرآن، اگر لیلۃ القدر کو اٹھا لیا جاتا تو قرآن کو ہی اٹھا لیا جاتا۔ اب قرآن کا وجود، قرآن کا موجود ہونا یہ دلیل ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال تکرار ہوتی ہے۔ یہ اس ظرف کی فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن باقی ہے۔ یہ اس لیلۃ القدر جو ظرف ہے اس کی فضیلت اور عظمت ہے کہ اس کی وجہ سے قرآن صامت باقی ہے۔ اب قربان جاؤں اس ذات مقدس سیدہ پر جس کے لیے حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمۃ لما خلقتکما، اے میرے حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا، اور اگر امیر المومنین کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اور اگر ذات جناب سیدہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ امیر المومنین کو خلق کرتا، نہ رسول آپ کو خلق کرتا۔ جنہیں اگر ان دونوں ہستیوں کا وجود ہے تو برکت جناب سیدہ زہرا ہے۔ برائے خوشنودی جناب زہرا بلندتر صلوات۔ اب ایک ظرف کی عظمت ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن صامت کا وجود باقی ہے، اور یہ جناب صدیقہ کبریٰ کی عظمت ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن ناطق کا وجود باقی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ظرف ہے، جو شب ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ مل کر درود پڑھیں آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تفسیر برہان جلد نمبر 8 میں مولا سید الساجدین ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اے میرے حبیب ہل تدری لما ہی خیر من الف شہر، اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں یہ شب 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ پاک پروردگار کی بارگاہ میں رحمت للعالمین نے عرض کیا، میرے پاک پروردگار آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیوں یہ شب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ارشاد رب العزت لأنها تنزل الملائکۃ فیہا والروح بإذن ربہم من کل امر وإذا أذن اللہ عز وجل بشیء فقد رضیہ، کہ یہ شب اس لیے افضل ہے کیونکہ اس شب میں ملائکہ اور روح خدا کے اذن سے زمین پر تمام امور لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تمام امور، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ شفا ہو، چاہے وہ عقل ہو، چاہے وہ زوجہ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، سال کے تمام امور، تمام رزق لے کر وہ ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اب رزق کی تعریف کیا ہے؟ الانتفاع بشیء الذی یصح الانتفاع بہ،
ایک ایسی چیز ہے استفادہ حاصل کرنا جس سے استفادہ حاصل کرنا صحیح ہو، یہ رزق کی تعریف ہے۔ اگر اولاد سے صحیح استفادہ حاصل کیا جائے تو اولاد بھی رزق ہے، اگر علم سے استفادہ صحیح حاصل کیا جائے تو علم بھی رزق ہے، اگر خدا نے جو مال دولت دی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ مال دولت بھی رزق ہے، اور خدا نے جو عقل دیا ہے انسان کو اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے وہ بھی رزق ہے، جو علم خدا نے ہمیں عطا کیا ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ بھی رزق ہے۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیں، یہ شب اس لیے افضل ہے کہ اس شب میں خدا کے اذن سے ملائکہ آسمان سے زمین پر رزق لے کر آتے ہیں۔ یہ اس شب کی فضیلت ہے کہ اس شب میں خدا تعالیٰ نے ہزارہا مہینوں سے افضل اس لیے قرار دیا ہے کہ اس شب میں ملائکہ آسمان سے زمین پر رزق لے کر آتے ہیں، اور میں قربان جاؤں اس ذات مقدسہ سیدہ پر جس کی دہلیز پر خدا کے مقرب ملائکہ کبھی اسیر بن کر، کبھی فقیر بن کر، کبھی مسکین بن کر رزق لینے کے لیے آتے ہیں۔ نعرہ حیدری لیلۃ القدر ظرف ہے، اس کی عظمت ہزارہا مہینوں سے افضل اس لیے ہے کہ ملائکہ آسمان سے رزق لے کر آتے ہیں، لیکن جو جناب سیدہ کی ذات ہے اس کے لیے ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک مرتبہ مل کر درود پڑھے آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جو یہ لیلۃ القدر ہے، جو ظرف ہے، یہ شب تمام انبیاء، تمام ائمہ کے لیے قرب الہی کی شب ہے، اور اسی شب میں تمام انبیاء کو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، فیض الہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ تمام ملائکہ خدا کی طرف سے تمام امور لے کر ان کے پاس آتے ہیں۔ تو مجھے کہنے کی اجازت ہے یہ وہ شب ہے جس کی وجہ سے تمام انبیاء کو، تمام ائمہ کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس ظرف کی فضیلت ہے کہ اس ظرف کی وجہ سے تمام انبیاء کو، اوصیاء کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں جناب سیدہ کی عظمت پر، مولا باقر علیہ محمد ارشاد فرماتے ہیں ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کہ کسی نبی کی تب تک نبوت ہی کامل نہیں ہوتی جب تک میری جدہ زہرا کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہ کرتا۔ یہ ظرف کی عظمت ہے کہ اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اور یہ ذات جناب سیدہ ہے جس کی وجہ سے ان کی نبوتیں کامل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ مل کر درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جو لیلۃ القدر ظرف ہے، اس میں کیا جانے والا ایک عمل تمام مہینوں میں کیے جانے والے عملوں سے افضل ہے، اور خیر من الف شہر کے ایک یہ بھی معنی ہے کہ اس میں کیے جانے والا، اس شب میں کیے جانے والا ایک عمل باقی سال میں کیے جانے والے عملوں سے کئی گنا زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اس شب میں کیے جانے والا ایک عمل باقی ایام، باقی شبوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں دگنے ثواب کا باعث بنتا ہے۔ تو مجھے کہنے کی اجازت ہے یہ وہ شب ہے جس میں کیے جانے والا عمل دگنے ثواب کا باعث بنتا ہے، اور جو ذات جناب سیدہ ہے، مولا رضا علیہ السلام اپنے صحابی سے فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے کندھوں پر خدا نے دو ملائکہ کو مقرر کیا ہے، ایک نیکیوں کو لکھتا ہے، ایک گناہوں کو لکھتا ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دونوں ملائکہ ایک ہی وقت میں حرکت کرے تو ہماری جدہ کے دشمنوں پہ لعنت کیا کرو۔ جو نیکیاں لکھنے والا ہے وہ نیکیاں لکھے گا، اور جو گناہ لکھنے والا ہے وہ آپ کے نامہ اعمال سے گناہ مٹاتا جائے گا۔ تو جو ظرف ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ اس میں کیے جانے والا ایک عمل دگنا، اور جناب سیدہ کی محبت اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کا سبب خدا تعالیٰ دگنا ثواب دیتا ہے۔ اور جو لیلۃ القدر ہے، جو ظرف ہے، اب جب ہم مخلوقات خدا میں توجہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو ایک خاص امتیاز عطا کیا ہے۔ خدا نے ساتوں آسمانوں کو خلق کیا، اور اس میں سے ساتویں آسمان کو انتخاب کیا، اس کا انتخاب کیا، اس کو اپنی کرسی اور عرش کے ساتھ زینت دی۔
اور جب تمام مخلوقات کو خلق کیا وَاصْطَفَى مِنْهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، ان میں سے انبیاء کو چنا، وَمِنَ الْأَنْبِيَاءَ الرُّسُلُ وَمِنَ الرُّسُلِ أُولُو الْعَزْمِ وَمِنَ الْأُولُو الْعَزْمِ مُحَمَّدًا۔ اللهم صل على محمد۔ تو یہ امتیاز خدا نے دیا ہے اپنی تمام مخلوقات میں۔ اگر ہم ملائکہ کی طرف نظر کرتے ہیں تو خدا نے تمام ملائکہ کو خلق کیا، وَاصْطَفَى مِنْهُمُ جبرائیل میکائیل و اسرافیل۔ اور جب خدا تعالیٰ نے تمام مہینوں کو خلق کیا، وَاخْتَارَ مِنْهَا شَهْرُ رمضان، ان میں سے شہر رمضان کو اختیار کیا۔ اور جب ہم دنوں کی طرف نظر کرتے ہیں، تمام دنوں کو خلق کر کے یوم الجمعہ کو اختیار کیا۔ اور جب ہم توجہ کرتے ہیں راتوں کی طرف، تمام راتوں کو خلق کر کر ان میں سے لیلۃ القدر کو انتخاب کیا۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ سید اللیالی ہے۔ اب اس رات کی عظمت یہ ہے، اس ظرف کی عظمت یہ ہے کہ یہ سید اللیالی ہے۔ اور جناب سیدہ کی جو ذات مقدسہ ہے، اس کے لئے جب جناب مفضل نے مولا صادق علیہ محمد سے سوال کیا، مولا مجھے بتائیں کہ جناب سیدہ اہی سیدۃ النساء عالمہا، کہ فقط اپنے عالم کی عورتوں کی سردار ہے؟ تو مولا نے جواباً فرمایا ذاک مریم وفاطمہ ہی سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ لیکن ہماری جدہ جناب زہرا تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ عظمت سیدہ سن جناب زہرا سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اگر اس شب کی عظمت یہ ہے کہ یہ سید اللیالی ہے، تو جو ذات مقدسہ جناب سیدہ ہے وہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ اور یہ جو لیلۃ القدر شب ہے، یہ لیلۃ الاخلاص من النار والعتق من الجہنم کی شب ہے۔ اس میں سے جو شخص بھی اس شب میں اعمال کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس شب کی برکت سے اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ اس ظرف کی لیلۃ القدر جو ظرف ہے، اس کی عظمت ہے کہ اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور مولا باقر علیہ محمد فرماتے ہیں کہ یوم محشر، یوم قیامت، میری جدہ محترمہ کا ایک موقف ہوگا علی باب جہنم، جناب سیدہ جہنم کے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ اس دن ہر شخص کی آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ محب ہے، یہ کافر ہے۔ جب ایک محب، جس کی آنکھوں کے درمیان محب لکھا ہوگا، اور خدا تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے، جیسے ہی بی بی کی نظر پڑے گی کہ اس کی آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے محب، اور اس کو جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، تو جناب سیدہ اس محشر کے میدان میں بارگاہ رب العزت میں فریاد کریں گے، اے بار الہ، آپ نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ فاطمہ جو بھی آپ سے محبت کرے گا، جو بھی آپ کی ذریت کے ساتھ محبت کرے گا، میں اسے کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ وَوَعْدَكَ حَقٌّ، اور آپ کا وعدہ حق ہے۔ جیسے ہی جناب سیدہ یہ فریاد کریں گے، جناب پاک پروردگار جناب سیدہ کو جواباً فرمائے گا، اے میری فاطمہ، بتحقیق میں نے ہی آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے، اور میں نے ہی آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جو آپ سے محبت کرے گا، جو آپ کی ذریت سے محبت کرے گا، میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ انما امرت بعبدی ھذا الی النار لتشفعی فیہ، اے سیدہ، میں نے اس بندے کی، میرے عبد کو اس لیے جہنم کی طرف حکم دیا ہے تاکہ آپ اس کے لیے شفاعت کریں، لِیَتَبَيَّنَ لِمَلَائِکَتِی وَرُسُلِی وَأَنْبِیَاءِ وَلِأَہْلِ موقفک اندی ومکانتک اندی۔ فقط اس لیے میں نے اس محب کو جہنم کا حکم دیا ہے تاکہ آپ اس کی شفاعت کریں، تاکہ آپ کی جو منزلت و قدر و موقف ہے میرے نزدیک، وہ میرے تمام ملائکہ کے لیے، میرے تمام رسولوں کے لیے، میرے تمام انبیاء کے لیے واضح ہو جائے کہ آپ کو میرے نزدیک کیا منزلت حاصل ہے۔
تو یہ لیلۃ القدر جو ظرف ہے اس کی وجہ سے جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور جناب سیدہ کی وہ ذات مقدسہ ہے جو قیامت کے دن اپنے محبوں کو جہنم سے جدا کرے۔ تو عزیزان محترم، جتنی عظمتیں سیدہ کی بیان کی جائیں وہ کم ہیں، ابھی بھی کافی وجوہ شبات ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں جو کہ میں تفصیلاً بیان کر سکتا۔ آخری وجہ شبات اور آپ کی زحمت تمام کہ جس طرح اس لیلۃ القدر کو خدا نے مخفی رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کون سی لیلۃ القدر ہے۔ 3 شبوں میں خدا تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ کی شہادت کی بھی 3 تاریخ ہے، اور اسی طرح جس طرح لیلۃ القدر مخفی ہے، جناب سیدہ کی قبر مطہر بھی مخفی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ جناب سیدہ کی قبر کون سی، خدا جانتا ہے کہ کس طرح جناب رحمت للعالمین کا پرسہ دیا ہے امت نے جناب سیدہ کو، کہ روایتوں میں ملتا ہے ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس و باقیت العین و محترقت القلب، کہ جب سے جناب رحمت للعالمین کی شہادت ہوئی، جناب سیدہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک پٹی باندھا کرتی تھی اور آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری ہوا کرتے تھے، اور بی بی ایک ہی نوحہ پڑھتی تھی، بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں، وہ مصائب آئے، اگر وہ چمکتے ہوئے روشن دنوں پر آتے تو وہ بھی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزان محترم، اس جملے پہ تھوڑا غور کریں، یہ کسی عام انسان کا جملے نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ایک معصومہ صدیقۃ الکبریٰ کے جملے ہیں، لو صبت علی مصائب ہے۔ اور جو معصومہ کے جملے ہوتے ہیں، جو معصوم کے جملے ہوتے ہیں، اس میں جھوٹ تو دور، اس میں مبالغہ بھی نہیں ہوتا۔ خدا جانے وہ کون سے مصائب تھے جن کی وجہ سے بی بی کو یہ جملے کہنے پڑے۔ عزیزان محترم، ایک فطری مسئلہ ہے کہ جب انسان کی عمر 18 سال ہو اور جوانی کا عالم ہو، اگر خصوصاً 18 سال کی ایک جوان ماں ہو تو وہ کم سے کم اتنی دعا ضرور کرتی ہے پاک پروردگار کی بارگاہ میں، خدا تعالیٰ مجھے اتنی زندگی میں مہلت دے دے کہ میں اپنی اولاد کی پرورش کر سکوں، اپنی اولاد کو بڑا ہوتا ہوا دیکھ سکوں، یہ دعا ضرور کرتی ہے۔ لیکن مولا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا میری اماں زہرا رات کے اندھیرے میں مصلی عبادت پہ کھڑی ہوئی تھی اور ہر ایک کا نام لے کر دعا کر رہی تھی۔ میں نے سوال کیا، اماں سب کے لیے دعا کر لی، آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا، اے بیٹا حسن، الجار ثم الدار، اے بیٹا پہلے جو ہمسائے ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، بعد میں گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے دعا کی جاتی ہے۔ جب وہ دعا کر چکی تو اب بی بی نے اپنے لیے کون سی دعا کی ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے بی بی ہمیشہ ایک ہی دعا کرتی تھی، اپنا زخمی ہاتھ اٹھا کر بارگاہ پروردگار میں دعا کرتی تھی، اللہم اجل وفاتی، اے میرے پروردگار اب زہرا کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ خدا جانے وہ کون سی مصیبتیں تھیں جن کے لیے جناب سیدہ یہ دعا کیا کرتی تھی۔ وہ مصیبتیں جناب سیدہ کی زبانی میں آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام، جناب بی بی خود فرماتی ہیں مولا امیر المومنین کو مخاطب ہو کر، اے امیر المومنین، وہ مظالم بیان کرتے ہوئے جناب سیدہ فرماتی ہیں فَجَّمَعُوا الْحَطَبَ الْجَزَلَ عَلَى بَابِنَا، کہ اس دن ان ملعونوں نے ہمارے دروازے پر بہت سخت اور خشک لکڑیاں جمع کی، وَأَتَوْا بِالنَّارِ، اور آگ لے کر میری دہلیز پر آ گئے، لِيَحْرِقُوهُ وَيَحْرِقُونَا، تاکہ ہمارے دروازے کو بھی جلا دے اور ہم کو بھی جلا دے۔ وَقَفْتُ بِعِزَادَةِ الْبَابِ، اور میں جناب زہرا فرماتی ہے کہ میں دروازے کے پیچھے آ گئی، وَنَاشَدْتُهُمْ بِاللَّهِ وَبِأَبِي،
اور ان کو میں قسمیں دینے لگی کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں میرے بابا رسول کا واسطہ ہے، اَيَقَفُوَنَّا وَيُنْصِرُونَا کہ ہمیں چھوڑ دو، ہماری مدد کرو۔ فَأَخَذَ فُلَا الصَّوْتَ مِنْ يَدِ قُنْفُذ، ایک ملعون نے قنفذ ملعون کے ہاتھ سے تازیانہ لیا، فَضَرَبَ بِهِ عَضُدِي اور میرے بازو پہ مارا، فَالْتَوَ الصَّوْتُ عَلَىٰ عَضُدِي وہ تازیانہ میرے بازو پہ لپٹ گیا، حتیٰ صَارَ قَدُّ مُلُج حتیٰ کہ وہ سیاہ نشان میرے بازو پہ بن گیا۔ اور یہیں پر نئی بی بی فرماتی ہے امیر المومنین اس ملعون نے وَرَكَّلَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ اس ملعون نے ایک نازم حرکت کی، میرے دروازے کو اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مارنا شروع کی، فَرَدَّهُ عَلَيَّ اور دروازے کو میرے اوپر گرا دیا، وَأَنَا حَامِلَةٌ فَسَقَطْتُ لِوَجْهِي میں منہ کے بل زمین پر آئی، آگ جل رہی تھی، تَصْفَعُ وَجْهِي جس کی وجہ سے میرے چہرے پر اثر ہوا، فَضَرَبَنِي بِيَدِهِ اس ملعون نے اپنے ناجز ہاتھ کو میری طرف بڑھایا، حتیٰ انتصر قُرْطَيَّ مِنْ حُسْنِهِ اور میرے گوشوارے ٹوٹ گئے، وَجَعَلِيَ الْمَخَاضُ فَأَسْقَطْتُ مُحْسِنًا قَتِيلًا بغیر جرم میرے محسن کو بغیر کسی جرم کے شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون